بلا تمہید شروع کرتا ہوں تاکہ اپنے جو وقت مجھے دیا گیا ہے میں اس میں اس کو کمپلیٹ کر سکوں۔ نبی پاک ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکے تو مدینہ، ذرا اونچی آنکھوں سبحان اللہ۔ مکہ تو مدینہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق نال لیں، حضرت عامر بن فہیرہ نال لیں۔ چلدے ہیں راستے چ ایک دیہاتی عورت کا گھر آیا جس کا نام ہے ام معبد۔ حضرت ابو بکر صدیق گھر گئے اور ام معبد کو پوچھیا بھئی کوئی کھان پیڑنی چیز ہے وے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے چہرہ مبارک تے پوکھنے آثار ہے۔ ابو بکر صدیق ام معبد کو پوچھنے بھئی کھان پیڑنی کوئی شے ہے وے؟ جواب ملیا کچھ بھی نہیں، جواب ملیا کچھ بھی نہیں، فاقے تے فاقے گزر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق جس ویلے گل کیتی تے میرے آقا لجپال نبی ام معبد کو پوچھنے اے ام معبد او جری تیرے گھر دے کونے چ ایک بکری بندھی ہوئی ہے اس دا کیا حال ہے؟ ام معبد عرض کرنی سونی صورت آلیا لاغر ہے، کمزور ہے، چر نہیں سکنی، کمزور بکری ہے، دودھ نہیں دینی، لاغر ہے، کمزور ہے۔ میرے پاک نبی فرمایا اے ام معبد اگر تو اجازت دے میں تے محمد عربی ہاتھ نہ لاوے۔ ذرا توجہ، ذرا محبت سے سنیے گا، اگر تم اجازت دو تو میں بکری کو ہاتھ نہ لگاؤں؟ ام معبد آخنیان کی سونی صورت آلیا اجازت ہے لیکن دودھ نہیں دینی، بڑی کمزور ہے۔ میرے پاک نبی بکری کول گئے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری نہیں پوشت تے ہاتھ پھیریا، موٹی تازی بھی ہو گئی تے دودھ دین والی بھی ہو گئی۔ دوستان گرامی میرے پاک نبی نے فرمایا ام معبد جتنے بھی برتن گھر میں رکھے ہیں سارے لے آؤ۔ ام معبد سارے برتن کے نائی، میرے پاک نبی نے دودھ دونا شروع کیتا، ایک برتن بھریا، دوسرا بھریا، حتیٰ کہ گھر کے اندر جتنے برتن تھے میرے پاک نبی نے دودھ سے بھر دیے۔ میرے دوستو حضرت ام معبد نے شور جس ویلے گھر آئے نا حارس انہوں نے نہ آیا، انہوں نے پوچھا ام معبد اے بکری بڑی موٹی تازی ہوئی پئی تے بڑا اس تلے دودھ آ گیا تے جس برتن ویکھو برتن دودھ نال بھرے پین، اے بارہ کتھوں آئیاں، یہ اتنا دودھ گھر دے اندر کتھوں آ گیا؟ میں تا اس حالت چکاراں چھوڑ کے نہ گئے ہیں، بڑیا رونکا لگیاں پیان۔ ام معبد آخنیان کے ساڑھے گھر آج ایک سونی صورت اللہ آئے، ساڑھے گھر ایک آج سونی صورت اللہ آئے۔ بس یہ اس کے ایک سونی صورت والا آیا تھا، یہ اس کے ہاتھ کا معجزہ کرشمہ ہے کہ اس نے ہماری بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، موٹی تازی بھی ہو گئی اور دودھ دینے والی بھی ہو گئی۔ اور حضرت حارث پوچھنے کہ دس نہ کے جایا، چہرہ کے جایا، ہاتھ کے جیے، گفتار کے جیے، کردار کس طرح دایا۔ اور ام معبد میرے پاک نبی دا حلیہ مبارک بیان کر دیئے، ذرا اچھی آنکھوں سبحان اللہ پھر سنا۔ حضرات گرامی یہ روایت سبل الہدا والرشاد کے اندر موجود ہے۔ اور ام معبد میرے پاک نبی دا حلیہ بیان کیتا۔ حضرات گرامی توجہ فرماؤ، ام معبد حضرت حارث نے پوچھیا اے ام معبد دسنا او جڑا سونی صورت والا ساڑھے گھر دے اندر آیا سی، دسنا او دی صورت کے ہو جائی سی، او دا کردار کے ہو جائی سی، او دی گفتار کے ہو جائی سی۔ ام معبد میرے سونے نبی دا حلیہ بیان کر دیئے، ذرا توجہ فرماؤ نا۔ ام معبد کہن دیئے رأیت رجلا ظاہر الوداعت حسن الخلق ملیح الوجہ، اے میرے سرتاج آج ساڑھے گھر دے اندر او شان والا آیا سی، او سونی صورت والا آیا سی، او چمکتے چہرے والا آج ہمارے گھر کے اندر آیا تھا جس کے اوپر حسن بھی ناز کرتا تھا۔ رأیت رجلا ظاہر الوداعت حسن الخلق ملیح الوجہ۔ اب یہ ملیح میرے نبی پاک کا حسن ملیح تھا، حسن ملیح کے مالک تھے میرے نبی۔ حضرت یوسف بھی بڑے سونے ہیں اور بے پناہ اللہ نے حسن دیا ہوا تھا، لیکن اس حسن میں چمک تھی اور میرے نبی کے حسن میں ملاحت تھی، چمک والا حسن۔
اس کو اگر بار بار دیکھا جائے تو طبیعت اکتاق کا شکار ہوتی ہے، لیکن جس حسن میں ملاحت ہو، جو حسن نمکین ہو، ایک بار نظریں ٹک جائیں بندہ کہتا ہے کہ بار بار دیکھتا ہی رہے۔ میرے نبی کے حسن میں ملاحت ملی الوجہ۔ حضرت ام معبد میرے سونے نبی دا حلیہ بیان کر دیے۔ ام معبد عرض کر دیا نے لم تعبہ سجلۃ ولم تزر به سعلۃ وسیم قسیم۔ اے میرے سرتاج، آج جو حسن و جمال والا ہمارے گھر کے اندر آیا تھا اتنا حسین و جمیل تھا۔ وسیم، علماء تشریف فرمائے وسیم صفت مشبہ و سمیہ و سمباب کرم یکرم سے اس کا معنی اگر ڈکشنری اٹھا کے دیکھو مطلب خوبصورت، اسی طرح قسیم کا معنی بھی خوبصورت، یعنی دو لفظ ام معبد لا کے اے دسنا چاہتی ہے سونا اتنا خوبصورت تھا کہ سونے کے حسن و جمال کے تذکرے عرش پر بھی تھے، فرش پر بھی تھے، اور حسن و جمال ناز کرتا تھا سونے کے اوپر، حسن و جمال بھی سونے کے اوپر ناز کرتا تھا۔ دو لفظ لائے ام معبد نے، وسیم قسیم۔ اگے چلو، حضرت حارث پوچھا بھئی اور کی خاصیت آئیاں؟ حضرت ام معبد آخیاں فی عینہ دعج، آپ کی آنکھوں میں بڑی سیاہی تھی۔ دعج کہتے ہیں آنکھ کے اندر جو کالا ڈیلا آپ کو نظر آتا ہے نا، سیاہ ڈیلا، اس کو دعج بولتے ہیں۔ ام معبد کہتی ہیں کہ فی عینہ دعج، آپ کی وہ جو سونا ہمارے گھر میں آیا تھا نا اس کی آنکھوں میں بڑا سیاہ قسم کا ڈیلا تھا، یعنی آنکھیں بڑی پیاری تھیں، سیاہ تھیں، موٹی موٹی اور سیاہ آنکھیں تھیں۔ وفی اشفارہ وطفن، اور اشفار شفرتن کی جمع جس کا مطلب ہے پلکیں، وفی اشفارہ وطفن، اور پلکوں میں بھی سیاہی تھی اور لمبا پن تھا۔ ذرا بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ وفی اشفارہ وطفن وفی صوتہ سہل، اور سونے کی آواز بڑی گونجدار تھی، بڑی گونجدار آواز نہ مالک ہے اور سونا۔ حضرات گرامی ام معبد میرے نبی دا حلیہ بیان پئی کر دیے۔ ام معبد کہن دیے احولو اکحلو ازجو اقرنو، ام معبد کہن دیے سونی دیاں اکھیاں بڑیاں سونیاں سن، سونے دیاں اکھاں بھی بڑیاں حسین و جمیل سن، سونے دیاں اکھاں اتنیاں پیاریاں سن کہ اکحلو قدرتی طور تے سرما بھی لگا ہویا سی، قدرتی طور تے سرما بھی لگا ہویا سی۔ اگے ام معبد دو لفظ بیان کیتے ہیں، ازجو، زجا یا زجو نہ مطلب ہے انہاں ابرواں نہ پتلا ہونا، انہاں ابرواں نہ پتلا ہونا تے اینج مڑیا ہوا ہونا، عربی نہ لفظ ہے ازجو، اس کا مطلب ہے ابرو کا پتلا ہونا اور یوں کمان کی طرح تھوڑا ٹیڑھا ہونا، مڑا ہوا ہونا۔ اور اگے ام معبد لفظ لکھیا، لفظ بیان کیتا اقرنو، یعنی یہ جو ابرو مبارک تھے نا سونے کے، یہ پتلے تھے، مڑے ہوئے تھے، اور اقرنو درمیان سے جڑے ہوئے تھے۔ میرے دوستو ذرا توجہ کرو، اے ابرو موٹے ہومن تاوی اتنا حسن نہیں ہونا، اور درمیان چی فاصلہ ہوئے تاوی اتنا بندہ حسین و جمیل نہیں لگنا۔ جے کدے ان پتلے پتلے گول گول ان مڑے ہومن نا تے نالے تھے درمیان چ جڑے ہومن تے حسن و جمال چ اضافہ ہوئے۔ ام معبد آکھنیاں ازجو، سونے نے ابرو پتلے پتلے ہے تے اینج مڑے مڑے ہے تے اقرنو تے نالے جڑے جڑے ہے۔ حضرات گرامی انہاں ابروان دی گل تاجدار گولڑا پیر سید میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے کیتی ہے۔ آپ فرماندے نے دو ابرو کوس مثال دسن جی تو نو کے میاں چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں لڑیاں۔ پیر میرے علی شاہ فرمانے دو ابرو قوس مثال، قوس مثال کا مطلب ہے کمان کے جیسے، دسن نظر آئیں۔ پیر میرے علی شاہ آخر سونیاں تیری جڑی صورت تکینا، سونیاں تو بڑا حسین و جمیل ہے یا رسول اللہ۔ آپ کے جو ابرو مبارک ہیں وہ قوس مثال دسن،
وہ کمان کا نقشہ پیش کر رہے ہیں جی تو نوکے میاد تیر چھوٹن، اور یا رسول اللہ آپ کے ابرو کے نیچے جو لمبی لمبی پلکیں ہیں یہ ابرو کمان کا نقشہ پیش کر رہی ہیں، اور جو لمبی لمبی پلکیں ہیں لگتا ایسے ہے جس طرح کمان سے تیر نکل رہا ہو، جس طرح کمان سے تیر نکل رہے ہوں۔ یا رسول اللہ دو ابرو کوس مثال دسن جی تو نوکے میاد تیر چھٹن، لبا سرخا کھا کے لعل یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں نہ لڑیاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں، میرے دوستو ذرا بلند آواز نہ لکھوار یا کو سبحان اللہ۔ میں ذرا تھوڑا اپنی ایک لہجے تقریر کر رہا ہوں، میرا گلہ بالکل ساتھ نہیں دے رہا، نزلے زکام نہیں وجہ تو کھانسی نہیں وجہ تو گلہ خراب ہے، لیکن تسی دوست اب آپ تھوڑا میرا ساتھ دیو۔ دو اس صورت نو میں، ذرا بولو جی سارے، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں کے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ حضرت ام معبد اور میرے پاک نبی نہ حلیہ پہ بیان کرنی ہے، اپنے شور پہ دسنی کہ اے جی سونی صورت آلہ ساڑھے گھر دے اندر آیا سی، آپ فرمانیاں احولو اکحلو ازجو اقرنو، اور گردن مبارک نہ حسن ام معبد بیان کرنی۔ ام معبد آخنی فی عنو کی ہی سطحن، سونے کو جو اللہ نے گردن عطا فرمائی تھی وہ بھی بڑی بے مثال تھی، فی عنو کی ہی سطحن، گردن مبارک نہ تو پتلی تھی نہ موٹی تھی، حد اعتدال میں تھی، وفی لحیتی ہی کثافہ، اور داڑھی مبارک گھنی گھنی تھی، داڑھی مبارک گھنی گھنی تھی۔ عارض پوچھے آپ ہی بولنے کے جو ہیں حضرت ام معبد آخنیان کہ بولنے نہیں گل تو بات چھوے، سونا اذا صمتا فعلیہ الوقارو، سونا جب خاموشی اختیار کرتا تھا نا تو خاموش ہونے کی حالت میں بھی چہرے پر وقار چھلکتا تھا۔ اذا صمتا فعلیہ الوقارو، جب سونا خاموشی اختیار کرتا تھا، فعلیہ الوقارو، تب بھی چہرہ اقدس پہ وقار چھلکتا تھا۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ، اور سونا جس پہلے گفتگو کرنے یا نا سما تے وقت آواز ذرا بلند ہونی ہے، لیکن کئی بندے انہیں اچھا بول لیں، آواز بلند ہونی، آواز اچھی نہیں لگنی، بندہ نہ یہ رچے کا بول کان کھا گیا، لیکن ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی آواز میں جو حسن تھا وہ ام معبد بیان کرتی ہیں۔ اذا تکلم، جس ویلے بولنے ہیں سما آواز ذرا اچھی ہونی ہے، لیکن علاہ البہاؤ، اس آواز کی اونچائی میں بھی رب نے حسن و جمال رکھا تھا۔ حضرات گرامی ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ اگے حضور نہ حلیہ بیان پی کرنی، حلو المنطق، اس نا مطلب ہے حلو المنطق، اس نا مطلب ہے مٹھیاں بولیاں آلہ، ذرا اچھی آنکھو سبحان اللہ، مٹھیاں بولیاں آلہ۔ حضرات گرامی ام معبد آخنی کہ سونا جس ویلے بولنا یا تے بولی سونے نہیں بڑی مٹھی مٹھی ہے، ذرا گاج کی کہہ دے سبحان اللہ، تا کر کے نال نال سی آکھ دیں او دے رتبے نہ کوئی تولے، مٹھی مٹھی بولی کیوں نہ ہوئے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، او دے رتبے نہ کوئی تولے، اور ریسو دی کون کرے جدے منہ وچوں رب بولے، ریسو دی کون کرے جدے منہ وچوں رب بولے۔ ام معبد آخنیاں حلو المنطق، مٹھی بولی ہے سونے نے، اور کس طرح نہیں بولی ہے اے ویکھو، اے بھی حضور نے سیرت نہ پہلو ہے، اے جڑے میں سارے پہلو عرض کر رہا نا اللہ کرے انہاں اسی اپنے ہوتے نافذ کراں۔ مٹھیاں بولیاں اللہ کوڑی زبان نے یہی سونے نے مٹھی بولی ہے، اللہ کرے اساں بھی مٹھی بولی اللہ عطا فرمائے۔ اور پھر فرمانیان کہ فصلن، فصل بمعنی فاصل ہے، اور فصل مصدر ہے، اور یہاں پر یہ مبالغہ کا معنی دے رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ سونے نہ کلام بڑا واضح ہے، یا ذرا اچھی آنکھو سبحان اللہ، سونے نہ کلام بڑا واضح ہے۔ فاصل بمعنی فاصل، اور فاصل کا ایک مطلب واضح الکلام بھی ہے، سونے نہ کلام بڑا واضح ہے۔
اور بعض لوگ بولنے نہ سمجھ لگنی پتہ نہیں بندہ کے پہ آخنا، لیکن سونا جس ویلے گفتگو کرنا یا روایات میں آتا ہے حضور گفتگو اتنی ٹھہر ٹھہر کر اتنی واضح کرتے تھے کہ سامنے والا اگر الفاظ گننا چاہے تو میرے نبی کی گفتگو کے الفاظ گن سکتا تھا۔ فصل بڑے واضح الکلام آیا، سونا بڑیاں واضح واضح گلاں کرنے یا، اور لا نظرہ ولا حضرہ، نہ الفاظ نی کمی آئی کہ گل سمجھ نہ آوے، نہ الفاظ نی زیادتی آئی کہ گل اگے پیچھے ہو جائے، نبے تلے الفاظ نال سونا گفتگو کرنے یا، وَقَانَ مَنْتِقُهُ خَرَزَاتِ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَا، اور معبد آخدیان سونا جس ویلے بولنا یا لگتا ایسے تھا جس طرح منہ مبارک سے موتی جھڑ رہے ہوں، جس طرح بندہ موتیاں نال ہار پیروے نا اور ہار تلو کھول چھوڑے تے موتی ہیں لگاتار بڑے حسن و جمال نال تلے ڈگنا شروع ہو، ایک ترتیب نال سونا جب گفتگو کرتا تھا تو الفاظ جب نکلتے تھے تو لگتا اس طرح تھا جس طرح موتی جھڑ رہے ہیں۔ دیکھیں کتنا پیارا حلیہ میرے نبی کا بیان کر رہی ہے معبد، وَكَانَ مَنْتِقُهُ خَرَزَاتِ نَظْمٍ يَتَحَدَّرْنَا۔ اگلی گل میں اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، جو مجھے وقت ملا ہے میں اس کے اندر ختم کروں گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، حضرت معبد آخنیان کے ابہن الناس وَأَجْمَلُهُمْ مِنْ بَعِيدٍ، بعض لوگ انہیں دوروں سونے لگنے لیکن نیڑوں بندہ تکے نا تے او حسن و جمال اتنا نہیں رہنا، یعنی دوروں بندہ سونا لگنا لیکن نیڑوں ذرا تکو نا تے بندہ نا یہ رہی دوروں بہت سونا پہ لگنا ہے لیکن اتنا سونا نہیں، میں قریب تو تکیا۔ لیکن معبد آخدیان اب ہننا سے لوگوں میں بڑا باروب تھا، بڑا ہی باروب تھا۔ وَأَجْمَلُهُمْ مِنْ بَعِيدٍ، دور سے بھی بڑا خوبصورت لگتا تھا۔ وَأَحْسَنُهُمْ وَأَحْلَاهُمْ مِنْ قَرِيبٍ، اور سونے کو جب قریب سے دیکھا جائے تو قریب سے حسن و جمال اور ہی بڑھ جاتا تھا۔ کتنا سونا ہو لیا بیان کر لی کہ دوروں تک کو دیتا بھی سونا، لیکن وَأَحْلَاهُمْ وَأَحْسَنُهُمْ مِنْ قَرِيبٍ، لیکن جب قریب سے دیکھو تو اور ہی سونے کی شکل مبارک، سونے کا ودعا والا چہرہ بڑا شیریں لگتا تھا، بڑا میٹھا لگتا تھا۔ حضرات گرامی معبد آخدیان ربعتن، درمیانہ جا قد یا سونے نا، درمیانہ جا قد یا، لا تشنعه عین من طول ولا تقتحمه عین من قصر، درمیانہ جا قد یا، نہ اتنا لمبا یا کہ اکھیاں برا لگے۔ بعض قد لمبے ہونے بندہ اچھا نہیں سمجھنا یرا قد بہت لمبا، لیکن فرمانیان کی بہت لمبا قد نہیں ہے یا، ولا تقتحمه عین من قصر، اور نہ اتنا چھوٹا قد تھا کہ چھوٹا قد اتنا چھوٹا کہ آنکھ حقیر جانے، درمیانہ سا قد سونے کو اللہ نے عطا فرمایا، درمیانہ سا قد تھا۔ اور اگے تشبیہ دینیان غصن بین غصنین، اے دو ٹانیاں ہومن نا، دو ٹانیاں سکیاں، درمیان چے ایک سر سبز و شاداب شاخ ہوئے، انہاں دوہاں سکیاں ٹانیاں چے درمیان علی جڑی سر سبز و شاداب ٹانی شاخ ہوئے نا وہ بڑی سونی لگنی۔ آپ فرمانیاں غصن بین غصنین، دو ٹہنیوں کے درمیان، دو شاخوں کے درمیان جس طرح ایک سر سبز و شاداب شاخ بڑا حسن و بڑی حسین و جمیل لگتی ہے، حسن و جمال کے اعتبار سے وہ بڑی اچھی لگتی ہے، اسی طرح سونا جب اپنے دو غلاموں کے درمیان میں کھڑا ہوتا تھا نا بڑا ہی حسین و جمیل لگتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عامر بن فہیرہ نال سونا دوواں غلاماں نے درمیان کھڑنا ہے، کھڑا ہونا ہے نا تے بڑا سونا لگنا ہے، بڑا سونا۔ وَأَنْدَرُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًا، منظر کے اعتبار سے بڑا ہی سونا لگتا تھا۔ وَأَحْسَنُهُمْ قَدًّا، اور قد کے اعتبار سے سونا بھی بڑا خوبصورت تھا۔ حضرات گرامی اینڈ کرنے ہیں، حضرت معبد رضی اللہ تعالی عنہ بالآخر آخنیان محفوظ محشود لا عابس ولا مفند، محفوظ وہ سب کا ہی محترم تھا، وہ سب کا ہی محترم تھا، اور محفوظ محشود وہ سب کا مخدوم تھا، لا عابس نک چڑھا نہیں تھا۔ یہ میرے نبی کی سیرت ہے میرے دوستو۔ کئی دوستوں نے ایویں نک چڑھا کے رکھنے، کوئی غریب کوئی مسکین کوئی بیچارہ سادہ بندہ کول آوے تے انہاں تکلیف ہوے نہیں، اور کئی اللہ معاف کرے جنا بڑا عہدہ مل ونجے، ٹھیک ہے جی، دنیا دار جڑے سیاسی ہیں، دنیا دارانی میں گل کر رہا ہوں، جنا عہدے ملن ان غریباں کول نہیں بٹھانے،
لیکن میرا نبی غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو بھی سینے لگاتا تھا۔ میرے نبی پاک نے سیرت نہ پہلو لا عابسن، میرے نبی پاک نک چڑے نہیں ہیں بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ سب کو ملتے تھے میرے پاک نبی۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ مدینے کی گلی میں ایک مجنون عورت تھی، وہ مدینے کی گلی میں میرے پاک نبی جب گزرتے تھے نا تو قریب سے وہ اگر سامنے آ جائے میرے پاک نبی کو کھڑا کر لیتی تھی راستے میں، تو میرے نبی یہ نہیں کہتے تھے اے تا پاگل عورت ہے اس کو کھڑے ہونا کے فائدہ، میرے پاک نبی اس کا بھی دل نہیں دکھاتے تھے، اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کی باتیں سنتے تھے، کھڑے ہو کر۔ میرے پاک نبی، مجھے حکم ہوا ہے کہ ابھی راستے میں مہمان خصوصی تھوڑا سا ٹائم آپ لگا دیں اوپر۔ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نک چڑے نہیں ہیں، بڑے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے، جو ایک بار دیکھتا تھا نا دیوانہ ہو جاتا تھا نبی کی اخلاق، اور کیوں نہ ہو انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی کی اخلاق کے ترانے قرآن پڑھ رہا ہے، ایسا پیارا۔ او مدینے نہیں ہو مجنون عورت میرے پاک نبی کھڑا کر گننی ہے، میرے پاک نبی اے نہیں آکھنے یہ تو پاگل عورت ہے، مجنون ہے، اس کو کھڑے ہونے نہ کے فائدہ، کوئی اس کاری نہیں گل تو کرنی کوئی نہیں، لیکن نہیں، میرے پاک نبی اس نبی دل نہیں دکھانے ہیں، میرے پاک نبی اس کھڑے ہو کے اس نیا گلاں سننے ہیں، او جس ویلے مکمل گل کر کے فارغ ہونی ہے میرے پاک نبی تاں آگے چلنے ہیں۔ حضرت ام معبد آخریان کے لا عابس ولا مفند، نک چڑھا نہیں تھا، بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ میرے دوستو ذرا غور کرو، ام معبد کوئی سال نہیں حضور نال گزارے، سوچنے والی گل ہے، ام معبد سال حضور نال نہیں گزارے، ام معبد کوئی مہینے حضور نال نہیں گزارے، کچھ دن بھی حضور نال نہیں گزارے، چاند لمحے حضور تکیا اور کنج پہچان گئی اللہ نہ محبوب کتنا سونا، چاند لمحے میرے پاک نبی کے کو دیکھا چند لمحے اور کیسا حلیہ بیان کر گئی، لیکن میرے دوستوں وہ خوش نصیب تھی، وہ نصیب والی تھی کہ چند لمحوں میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ گئی، لیکن کئی بد نصیب ہیں جڑے ہلے تک بھی حضور نہیں سمجھے، کئی بد نصیب ہیں جڑے ہلے تک بھی نہیں سمجھے، ابو جہل اس ٹائم بھی نہیں سمجھا، اٹھنا بیٹھنا آمنا سامنا ہونا رہنا ہے، ابو لہب نہ عتبہ نہ شیبہ نہ نہیں سمجھا ہونا بدبختاں، لیکن چند لمحے ام معبد نے میرے نبی کو دیکھا، میرے نبی پر دیوانی ہو گئی، میرے نبی کی دیوانی ہو گئی۔ اور حضرات گرامی میرے نبی کا بے پناہ حسن و جمال کے مالک تھے میرے نبی۔ حضرت سیدنا خصائص کبریٰ کے اندر امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا، قال ابو نعیم، حضرت ابو نعیم فرماتے ہیں اعطی یوسف من الحسن ما فاق به الانبیاء والمرسلین حتی الخلق اجمعین، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی بڑا ہی حسن عطا فرمایا سے، کہ اس حسنی وجہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تمام نبیوں سے فائق تھے، تمام رسولوں سے فائق تھے، بلکہ ساری مخلوق سے فائق تھے اس حسن و جمال کی وجہ سے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الجمال ما لم یؤت احد، لیکن ہمارے نبی کو وہ حسن و جمال اللہ نے دیا تھا جو یوسف کو بھی نہیں ملا تھا، جو یوسف پاک کو بھی نصیب نہیں ہوا تھا، وہ حسن و جمال اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ اور آگے بزرگ فرمانے کہ اعطی یوسف شطر الحسن، حضرت یوسف پاک کا حسن ایک حصہ ملے، ذرا کہہ دے سبحان اللہ، حضرت یوسف پاک کا حسن ایک حصہ ملے، وَأُوتِيَ نَبِيُّنَا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جَمِيعَهُ، اور اللہ نے ہمارے نبی کو ایک جز اور حصہ نہیں عطا فرمایا بلکہ سارے کا سارا حسن عطا فرمایا، سارے کا سارا حسن عطا فرمایا تھا۔ پھر سارے میرے نال مل کے پڑھو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی زبانی، سب سے اولا ہو اعلیٰ سب سے لا ہمارا نبی سب سے لا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول
سے اولیاء سے رسل سب رسولوں سے صبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبا حضرات گرامی اللہ نے بے پناہ حسن میرے پاک نبی کو عطا فرمایا تھا فرمائش ہوئی ہے میاں صاحب کے کلام کے 2-3 اشعار تب تک مہمان خصوصی بھی تشریف لے آئیں گے محبت سے ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ باواز بلند صلی اللہ علیہ یا اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر اس دا نام چتارن والا او کسے میں دان نہ ہلدا رحمت دا دریا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا تے رحمت دا می پا خدایا امید میری دا او کر دے وے فریاد کھڑکن ہڈیاں فکر آخرت نے متعلق شعر ہے کھڑکن ہڈیاں تے یارا کمبن گوڑے جھک گیا لک تیرا اجے بھی پتیوں باز نہ آیا اوے واؤ مرد دلیرا بس کر میاں محمد بخشا ہن موڑ قلم دا گھوڑا
ورکار گیا تھوڑا اللہ جل مجدہ الکریم دی بارگاہ بے کس پناہ دعا وے جو کچھ سنایا اس وقت عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ